اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک میں ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے جن کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان الفاظ کو مشکل سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے یہ کون سا پارہ ہے۔ پارہ نمبر 26 حامیم کا پارہ ہے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 26 میں اس والے ورڈ کو دیکھیے جس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں ان مکناہم۔ ایسے پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا اس کو پڑھنا سیکھیں گے اور ان میں لگنے والے ایک ایک قاعدے کو بھی سمجھیں گے۔ اور سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 33 میں اس ورڈ کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں ان یحیی الموتیٰ۔ ایسے پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اسی سورت کی آیت نمبر ہے 35، لاسٹ آیت ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں الا ساعۃ من النہار، کچھ لوگ اس ورڈ کو ایسے پڑھتے ہیں۔ یہ ورڈ ایسے نہیں پڑھا جائے گا۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اور یہاں پر دیکھ لیجئے جیم کا وقف ہے اور ایک ہی ورڈ ہے۔ یہاں پر ہم وقف کیسے کریں گے، اس ورڈ پر وقف کرنا سیکھیں گے۔ بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، قاف دال زبر قد، قاف کو موٹا پڑھیں گے اور دال جو ہے حروف قلقلہ ہے، اس پر ہم قلقلہ کریں گے، آواز کو ڈبل کریں گے۔ مکن، یہاں پر دیکھیے دو حروف مشدد ہے، دونوں کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے۔ میم کاف زبر مک، کاف نون زبر کن، مکن، نون کھڑی زبر نا، مکننا، ٹھیک ہے، اس کو مکننا نہیں پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا، اب فیما کے اوپر دیکھیے مد ہے، یہ مد منفصل ہے اور اس مد کی پہچان ہے کہ یہ مد ورڈ کے اینڈ پر آتی ہے اور اس مد کو صرف 3 الف تک لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ فیما، اب اس والے ورڈ کے ہم ہجے کرتے ہیں، حمزہ نون میم زیر ام، یہاں پر ہم نے نون کو بھی ملانا ہے اور میم کو بھی ملانا ہے۔ اور کیوں ملانا ہے؟ یہاں پر ہو رہا ہے ادغام ودھونا، یعنی کہ نون ساکن کے بعد جب بھی حروف یرملون کے 4 حروف یا میم واو نون یہ 4 حروف آتے ہیں تو ہم غنہ کرتے ہیں اور ساتھ ملاتے بھی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے اور آواز کو نوز میں لے کے جانا ہے، تو یہاں ہم ملا بھی رہے ہیں اور غنہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس رول کا نام ہے، اس قاعدے کا نام ہے ادغام مع الغنہ۔ اس کے بعد دیکھیں میم کو ہم نے کاف سے ملانا ہے، یہاں پر 3 حروف مشدد ہیں اور تینوں پر ہم نے سختی کرنی ہے۔ مشدد حروف کو پڑھنے کا رول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مشدد حرف سختی سے پڑھا جاتا ہے اور 2 بار لازمی پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے نا مکنہ، تو مکنہ کہتے ہوئے آپ خود دیکھیں کاف پر تو سختی نہیں ہو رہی ہے، تو ہم اس ورڈ میں یہاں پر بھی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے کاف کو بھی سختی سے پڑھنا ہے۔ مکن، ٹھیک ہے، کاف بھی 2 بار پڑھا گیا۔ اب آگے نون مشدد ہے، اس پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ ایکچولی پورے قرآن پاک میں غنہ صرف 2 جگہ پر ہوتا ہے، میم مشدد اور نون مشدد پر۔
ٹھیک ہے، ہم نے یہاں میم پر بھی غنہ کرنا ہے اور نون پر بھی غنہ کرنا ہے. میرے ساتھ پڑھیے کیسے پڑھا جائے گا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ. نیکسٹ ورڈ پر چلتے ہیں جو کہ آیت نمبر 33 میں ہے. بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن بِقَادِرٍ، قاف کو لمبا کریں گے، ایک الف کی مقدار اور موٹا بھی کریں گے، اور را دو زیر رین، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. عَلَىٰ، لام کے پر مد بھی ہے، کھڑی زبر بھی ہے، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے آگے خالی حرف ہے یا، یہ آپ چھوڑ دیجئے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. اچھا جی، اس کے آگے دیکھیے حمزہ نون یا زبر عین، یہاں پر بھی ادغام ود غنہ ہوگا، یعنی کہ ہم ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس ورڈ میں دیکھیے 3 یا ہیں. یا ہا پیش یح، ایک یہ والی یا ہے، اس کے بعد ہے یا زیر یہ، یح یہ، 2 یا ہم نے پڑھی. اس کے آگے جو چھوٹی سی یا ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ سٹاپنگ سائن ہے. یہ سٹاپنگ سائن نہیں ہے، وقف کی علامت نہیں ہے، اس یا کے اوپر حرکت ہے، اسی لیے یہ یا بھی پڑھی جائے گی. اس کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے. یا لام زبر یل، یح یل. اس میں جو تینوں یا ہیں، تینوں یا کو پڑھیں گے، بلکہ یہ یا 4 بار پڑھی جائیں گی. کیسے؟ ایک یا مشدد ہے، یا مشدد کو 2 بار پڑھنے ہیں، باقی یا کو ایک ایک بار پڑھیں گے. عَلَىٰ أَن، اب دیکھیں یہ والی یا ہم نے ایک بار پڑھ لی ہے مشدد والی، اب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے. یح، دوسری بار. تیسری یا کو پڑھیں گے یہ، پھر چوتھی یا پڑھی جائے گی یل. ٹھیک ہے. عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. میرے ساتھ دہرائیے کیسے پڑھا جائے گا یہ. بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. لاسٹ آیت نمبر 35 میں اس والے ورڈ کو دیکھیے. إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. اب یہاں پر ساعتم، تا میم 2 زبر تم، تا کو میم مشدد سے ملائیں گے، غنہ کریں گے. ادغام ود غنہ ہو رہا ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے. اس رول کو بھی اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تب بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ساعتم، اس کے بعد میم نون زیر من، نون زبر نا، من نا، اس کو مننا نہیں کہنا. اس نون کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ساکن ہے یہ نون. مشدد اور ساکن حرف جب اکٹھے آئے تو آپ ساکن کو پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. ہم اس نون ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم مینن کہیں گے تو نون کے اوپر حرکت آ جائے گی. آپ نے اس کے اوپر حرکت نہیں دینی ہے. نون مشدد ہے، اس کو ہی آپ 2 بار پڑھیں، کیونکہ مشدد حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. من نہار، پھر سے پڑھیے کیسے پڑھا جائے گا. إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. اور نیکسٹ ورڈ پر دیکھیے بلاغ. آگے وقفے جائز ہے. ہم یہاں پر اگر وقف کریں گے تو ہم غن نہیں کریں گے، غائن کے اوپر جو تنوین ہے اس کو ڈراپ کریں گے اور غائن ہو جائے گا ساکن. تو یہ یہاں پر وقف کیسے کیا جائے گا. بلاغ. ٹھیک ہے. پھر سے پڑھیے. إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. بلاغ. اوکے، کلیئر ہو گیا. امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.